الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم پر لیا ہے۔ باقی آسمانی کتابیں صحیفے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ نہیں دیا۔ نبی ان کی حفاظت کرتے تھے جو ان کی قومیں کرتی تھیں، وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں رہے، تحریف ہو گئی، اس کے اندر لوگوں نے آیتیں بیچی، اس کو بدل دیا۔ اس قرآن نے قیامت تک رہنا ہے، ایک لفظ، ایک حرف، ایک زبر زیر پیش کوئی قیامت تک آگے پیچھے نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو صحیح نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ 40 سپارے تھے، 10 حضرت عائشہ صدیقہ کی بکری کھا گئی، تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اعتراض کرنا تو اللہ تعالیٰ پر جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کر سکا، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، قرآن پاک اٹھائے، بدلنا چاہا، کیا کچھ نہیں کیا، یہود و نصارہ نے، منافقین نے بہت کچھ کیا، لیکن اس قرآن کو بدل سکے نہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا حال سناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھایا کرتے تو اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ڈھونڈ کر ساتھ لاتے اور اس کو بٹھاتے ساتھ اور اس کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کوئی شخص ملے تو اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں۔ 80 سال کا ایک بوڑھا ملا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس کو لے کر آ گئے گھر پر، کھانا سامنے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ وہ بتوں کا پوجنے والا تھا، اس نے کہا ابراہیم میں اس کھانے کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، بتوں کا ماننے والا ہوں، میں اللہ کا نام لے کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، کہنے لگے اٹھو، میں نہیں کھلاتا تمہیں۔ اس کو دھتکار کر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم علیہ السلام جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ 80 سال ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم 80 سال تک ہم اسے کھلاتے رہے، پلاتے رہے، وہ ہمارا نام تو نہیں لیتا تھا، لیکن کبھی بھی ہم نے اس پر رزق بند نہیں کیا، ہم اسے کھلاتے رہے، تم نے ایک ہی دن میں اسے بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ننگے پاؤں بھاگے اس کے پیچھے، اس کو بلا کر لائے، کہنے لگے ابھی تو مجھے بھگا دیا تھا، اب کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہا؟ فرمایا خود نہیں آیا، کسی نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا میرے رب نے بھیجا ہے۔ تیرے رب نے بھیجا ہے؟ ہاں میرے رب نے بھیجا ہے۔ میرا نام دیا؟ فرمایا ہاں رب نے تیرا نام دیا ہے۔ وہ کہنے لگا بولا ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مجھے مسلمان کر دو، کلمہ پڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ کسی کافر کا، مشرک کا رزق بند نہیں کرتا، نہ ہوا بند کرتا ہے، کوئی چیز بند نہیں کرتا، دنیا پوری کی پوری ان کو ملتی ہے، اور خود فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا میں ہوں۔ اللہ خود فرماتا ہے، اس کا اپنا بیان ہے، خود فرماتا ہے کہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ صبر کرنے والا
پورا ارادہ، اختیار، قدرت اس کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی وہ فوراً عذاب نہیں لاتا، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جو امتحان کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر نتیجہ نہیں سنایا جاتا، یہاں پر ارادہ، اختیار ملا ہے، اپنی مرضی ہے، جو دین کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، وہ مانے گا تو اپنے فائدے کے لیے، نقصان کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آخرت کی نعمتوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت کی کوئی نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے اگر میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے نہیں ہو۔ اللہ فرما رہا ہے اتنی نعمتیں دی ہیں تمہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے نہیں ہو۔ اوناسس دنیا کا بڑا امیر آدمی ہوا ہے، اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے تھے، اپنی مرضی سے نہ آنکھیں بند کر سکتا تھا نہ کھول سکتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، کہنے لگا میری ساری دولت لے لو، میں آنکھیں اپنی مرضی سے بند کر لوں اور کھول لوں۔ اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہوتی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا اور پانی اتر جانا، ہضم ہو جانا، یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ بندے کے معدے میں کھانا ہضم ہو جائے، پانی اتر جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ساری نعمتیں بھی اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ انسان یہ چیزیں ہضم کر لیتا ہے۔ جو کھا پی نہیں سکتے ان کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی کام کے نہیں۔ اس لیے کہا گیا تندرستی ہزار نعمت ہے۔ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کا ساری توجہ اسی طرف رہتی ہے، لیکن جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا کہ میرے پاس کیا کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا نہیں۔ اسی 14ویں پارے میں ایک آیہ مبارکہ ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ آیہ مبارکہ ایک صحابی ہے عمار بن یاسر، اس خاندان نے اسلام کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کو کافروں نے پکڑ لیا، ان کے خاندان والوں کو، عمار بن یاسر کے والدین کو، رشتہ داروں کو، ان کے سامنے ان کو قتل کر دیا۔ ان کے سامنے ان سے کہا کافروں نے کہ کفر کے جملے کہو، انہوں نے نہیں کہے۔ اس کو اور کفر کے جملے نہ کہے۔ شریعت نے رخصت کی اجازت دی ہے۔ کربلا میں امام حسین نے عزیمت پر عمل کیا، آپ چاہتے تو رخصت پر عمل کر سکتے تھے۔ جب شریعت کہتی ہے آپ کی جان پر بن جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ سامنے والا آپ کو واقعی یقین ہو مار دے گا یا آپ کا جسم کاٹے گا، پکا یقین ہو، اگر کفر کے جملے کہنے پڑے تو کہہ دیں، لیکن دل اسلام پر ثابت قدم ہو۔ عمار بن یاسر نے دیکھا کہ کافر مجھے مار دیں گے، یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، انہوں نے ان سے کفر کے کلمے کہلوائے، انہوں نے کہہ دیے۔ نبی پاک تک بات پہنچی کہ عمار نے کفر کے جملے کہہ دیے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ عمار بن یاسر کے اندر تو اسلام راسخ ہو چکا ہے، اس کے تو روئے میں ایمان ہے، عمار بن یاسر ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنے میں عمار بن یاسر نبی پاک کے پاس آئے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کوئی گھر چھوڑ کر آیا ہے، کوئی دکان چھوڑ کر آیا ہے، کوئی شہر چھوڑ کر آیا ہے، یا رسول اللہ میں ایمان چھوڑ کر آیا ہوں۔ نبی پاک نے خاموش رہے، اتنے میں یہ آیت اتری
کہ نبی پاک سے فرمایا گیا کہ پوچھو جب کفر کے کلمے کہہ رہے تھے تو دل کی کیا حالت تھی، دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ عمار بن یاسر نے کہا یا رسول اللہ دل تو آپ کا کلمہ پڑھ رہا تھا، آپ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ فرمایا عمار بن یاسر کا ایمان ویسا ہی ہے جیسے پہلا تھا۔ تو یہ شریعت نے اجازت دی ہے، کبھی کوئی بندہ ایسی جگہ پھنس جائے کافروں میں اور پتہ ہو یہ جان سے مار دیں گے، تو شریعت نے رخصت کی اجازت رکھی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق جملے کہے لیکن دل ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔